قاضی انور صاحب السلام علیکم۔ کیا کمال ہے۔ وعلیکم السلام۔ قاضی صاحب کیسے ہیں آپ سر؟ خیریت سے؟ بہت ٹائم ہوا چلے ٹیلی فون پہ بات ہو گئی۔ بہت شکریہ جناب۔ سر ہمیں پتہ چلا کہ آپ نے کچھ عمران خان کو اپڈیٹ کیا ہے، کچھ رپورٹ دی ہیں، کوئی کرپشن کے واقعات بتائے ہیں، کئی ریگولیرٹیز بتائی ہیں کہ یہ ایشوز چل رہے ہیں، اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں وہ ظاہر ہے کہ یہاں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے اور یہاں لوگ پی ٹی آئی کے جو ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ عشق کرتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، تو میرے لیے تو پی ٹی آئی کی انٹیگریٹی بہت ضروری ہے کہ گورنمنٹ رہے یا نہ رہے، لیکن پی ٹی آئی کی جو مقبولیت ہے اس کو نقصان نہ پہنچے۔ تو جب بھی کوئی ایسی شکایت آتی ہے تو آپ اسی سے اندازہ لگائیں کہ عمران خان نے پی ٹی آئی انٹرنل کمیٹی آف اکاؤنٹیبلٹی بنائی، جس کا میں بھی ممبر ہوں، سابقہ گورنر شاہ فرمان ممبر ہے، ریٹائرڈ بریگیڈیئر مصدق، یہ 3 ممبروں کی کمیٹی اسی لیے بنی کہ چیک رکھ سکے گورنمنٹ پہ۔ تو اس میں کچھ شکایات ہیں، بالکل ان شکایات آئی تھیں تو کچھ انویسٹیگیٹ ہو رہی ہیں، کچھ منسٹر کو ہم نے بلایا تھا، منسٹر کو پھر ہم نے دیے ہیں، کہا لکھ کے دیا ہے کہ یہ آپ کی منسٹری میں یہ غلطیاں ہوئی ہیں یا ڈیفیشنسی ہے یا یہاں پہ irregularity ہے، یہاں پہ قانون کو فالو نہیں کیا گیا، تو وہ ہم نے نشاندہی کی ہے، منسٹروں کو لکھ کے دیا ہے کہ اس کو ٹھیک کر۔ عمران خان کا کیا رد عمل تھا اس کے اوپر جب آپ نے بتایا کہ یہ irregularities ہے؟ تو انہوں نے کہا نا کہ ایکشن ہوا، وہ تو سیدھا سادہ مجھے کہتے ہیں کہ ایکشن لو، وہ تو مجھے کہتے ہیں کہ جو بھی منسٹر کرپٹ ہو وہ ہی شوڈ بی سیکڈ۔ بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ علی مین کے اوپر بھی دباؤ موجود ہے۔ ہمارے وہ رپورٹر بتا رہے تھے کہ یہ جو آپ کی رپورٹ گئی ہیں اس کے بعد عمران خان سے علی مین گنڈا پور کی ملاقات ہوئی ہے اور اس کے اندر انہوں نے کچھ ایشوز کے اوپر بڑی ناخوشی کا اظہار کیا ہے اور شاید ان کے اوپر دباؤ رہے گا آئندہ 45 ڈیز تک۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟ بس یہ بات اتنی صحیح ہے جتنی آپ نے سنی ہے، میں نے بھی سنی ہے، کیونکہ میں اس کا گواہ نہیں ہوں خود، میں نے بھی سنی ہے، مجھے بتائی گئی ہے۔ بتائی گئی ہے آپ کو بھی۔ تو آپ کے سامنے کیا لاحہ عمل ہوگا آئندہ 4 سے 6 ہفتوں میں؟ آپ کن کن منسٹری میں چاہیں گے کہ بہتری ہو جائے؟ دیکھیں ابھی ہم نے جو ویٹ سکینڈل ہے گندم کی خرید میں اور گندم کی کوالٹی میں، کہ یوکرین کی گندم جو ہیومن کنزمپشن کے لیے فٹ نہیں تھی، وہ کیوں خریدی گئی، کیوں آئی، تو پھر یہ کہ ہم جب ہمارا کوانٹٹی جو نیڈڈ تھی وہ پوری ہو گئی تھی، وہ جس طریقے سے خریدی گئی اس میں جو گپلا ہوا، تو ہم انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں۔ ابھی نیکسٹ ٹیوزڈے کو ہم نے میٹنگ رکھی ہے ویٹ سکینڈل پہ۔ اور اس کے علاوہ سر؟ اس کے علاوہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے، بہت سی دیکھیں یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ بدقسمتی سے ہمارے اس معاشرے میں پتہ نہیں کیوں پیسہ لوگوں کی کمزوری بن گیا ہے۔ یہ آپ صحیح فرما رہے ہیں، لیکن عمران نے بندے صحیح چنے ہیں، آپ کو بھی اور وہ بریگیڈیئر صاحب کو بھی، دونوں کو صحیح کام پہ انہوں نے ڈیوٹی دی ہے۔ آپ دونوں یہ کام آئیڈینٹیفائی کر کے عمران کو بتائیں گے کہ یہاں خرابی ہے، ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ۔ قاضی صاحب خوش رہیے، بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ۔ ابھی ہمارے ساتھ قاضی انور صاحب تھے اور قاضی انور صاحب نے 4-5 چیزیں بولی۔ انہوں نے کہا کہ بعض منسٹریز کے پی کے اندر ایسی ہیں وہاں irregularities ہیں، کرپشن ہے، اس میں انہوں نے ویٹ سکینڈل کو سر فہرست بتایا کہ اس کی پروکیورمنٹ کے اندر گھپلا ہوا ہے، پھر ہیلتھ سیکٹر کے انہوں نے ایشوز گنوائے، اس کے علاوہ دیگر منسٹریز کے ایشوز بتایا، اور انہوں نے کہا جب عمران خان کو کہا تو عمران خان نے کہا کہ ان وزیروں کو فارغ کر دو، فائر دم۔ اور ہماری اس کے اوپر خبر یہ تھی کہ عمران خان نے علی مین گنڈا پور کی بھی اس معاملے کے اوپر بہت کھچائی کی ہے، اور ہماری خبر کا حصہ دوسرا یہ ہے کہ ان کو 1.5 مہینہ دیا گیا ہے اپنی کارکردگی بہتر کرنے کے لیے۔ قاضی صاحب نے کہا کہ یہ بات انہوں نے بھی ہماری طرح سنی ہے، اس کی تصدیق یا تردید انہوں نے نہیں کی۔ وارڈا صاحب یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے میرے حساب سے، تو عمران خان براہ راست کے پی گورنمنٹ کے اوپر کھچائی بھی کر رہے ہیں اور اس کی گوشت مالی کے لیے انہوں نے کمیٹی بنا دی۔ مسئلہ ندیم ملک صاحب، گزارش آپ سے یہ ہے کہ آپ جیسے صاف ستھرے جو اس پروفیشن کے اندر ہیں، جب ہم آپ کو یہ بات مہینوں سالوں پہلے کہتے ہیں کہ چوری کے پی کے میں جو ہو رہی ہے، اگر ایکچولی مسئلہ کیا ہو رہا ہے، پاپولیرٹی جو عمران خان صاحب کی ہے اس کی وجہ سے میڈیا
عام پبلک اس کو سپاٹ آن نہیں کرتی ہے. کرپشن اگر آپ کے پی کے کی آج کی اور پہلے کی, آج کی جو ہے اس میں تو ریکارڈ توڑ دیے, کھلے عام ہے, وائس کٹس ہیں, نوٹ ہے. میں آپ کو کئی مہینوں سے کہہ رہا ہوں گنڈا پور مجھے نہیں نظر آ رہا, نہیں نظر آ رہا, نہیں نظر آ رہا. بہت اچھے گوھر صاحب ہیں, بہت زبردست آدمی, اچھے نیک نیت آدمی ہیں, مجھے وہ بھی بہت لمبے عرصے سے چلتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. ٹھیک ہے, مسئلہ پرابلم یہ ہے کہ جب آپ, یہی وہ چور تھے پی ٹی آئی کے اندر, یہی وہ بے ایمان تھے, یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے خان صاحب سے وہ کام کروائے اور ان کو اینڈ میں وہاں پہنچا دیا جس کے مزے لے رہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ دیکھیں ندیم علی صاحب, پرابلم ہمارا ہے کہ پاکستان میرا, آپ کا, ہم سب کا ہے. ہم ہر روز اس سبجیکٹ پہ آتے ہیں, اس کی میٹنگ ہوگی, اس کی بات ہوگی, پس سے پردہ ہوگی, پس سے سامنا ہوگی, جو بھی ہے. لیکن جب اچھی خبر پاکستان کے لیے آتی ہے ہم اس کو کبھی ڈسکس نہیں کرتے. ہمیں ہائی لائٹ کرنا چاہیے. اگر مجھ سے آپ پوچھیں تو میرا کوئی لو لاس نہیں نون لیگ کے ساتھ, ٹھیک, میرا کسی اور پارٹی کے ساتھ بھی کوئی لو لاس نہیں ہے. میں کہتا ہوں آج ایک اچھی خبر آئی, ٹرمپ کارڈ اور پلے کارڈ چل رہے تھے. آج آپ نے دیکھا کہ مسٹر بیچ آئے اور انہوں نے جو اناؤنسمنٹس کی, دس اناؤنسمنٹ مینز اے لاٹ, بہت بڑی اناؤنسمنٹ ہے, کیونکہ اس اناؤنسمنٹ کی امپلیمنٹیشن آپ دیکھیں گے. اور ٹرمپ انتظامیہ کا جو ایکچوئل گٹھ جوڑ ہے یا سیٹسفیکٹری سچویشن ہے یا ریلائنس ہے, وہ ہمارے ملک اور اس کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے. پاکستان اور اس کی اسٹیبلشمنٹ, میں بڑا کلیئر ہوں, کیٹیگوریکل ہوں, ٹھیک ہے, اسپیسیفک ہوں. ٹھیک ہے, ٹرمپ انتظامیہ کے ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ اس رجیم کا سٹارٹ میں بہت کانفیڈنس ہے. اس کو بڑی کلیئرٹی سے میں کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے, میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ یہ کافی ہے, اس میں یہ حکومتیں ہیں, یہ بدلی جا سکتی ہیں, آتی ہیں, جاتی ہیں. میں یہ کریڈٹ کسی اور کو نہیں دوں گا. ٹھیک ہے جی, ہمارے اعتبار میں بھی جو کام ہوا اس میں بھی فوج. سب سے تو مزے کا اس کا بیان کا حصہ وہ مسٹر بیچ کا وہ ہے جس میں وہ کہتا ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سے کوئی فیک, ہاں کیا تھا وہ, ڈیپ فیک ٹیکنالوجی سے اس نے کچھ ایسی چیزیں. لیکن آپ اس کو اگر ایک دوسرے پیرائے میں دیکھیں, وہ سب سے مزیدار حصہ یہ جو مسٹر بیچ ہے وہ ان کے کیمپین ہیڈ ہے, ان کی فیملی ممبر کی طرح ہے. ان کی بھی اتنی ریلیونس ہے, ٹھیک ہے, ان کی بھی اتنی ریلیونس اور امپورٹنس ہے کہ آپ جیسے سما کے بہاف بات کر رہے ہیں, نون کے بہاف پہ بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ بھی ان اے وے ٹرمپ کے بہاف پہ بات کر رہے ہیں. اس کے اوپر کوئی ریبٹل نہیں آ رہا, کوئی ایسی چیز نہیں آ رہی کہ ٹرمپ نے اپنا کو ڈسٹنٹ کر لیا. جیسے یہ لوگ ڈسٹنٹ ہو جاتے ہیں نا, کوئی فاپا ہو جائے تو کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا, ٹھیک ہے, اچھا ہو جائے تو لینے کی کریڈٹ کوشش کرتے ہیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ان کا اور پی ٹی آئی کا ہدف ایک ہے, عمران خان کو جیل میں رکھنا. وہ ہدف پورا ہے, مشکلات آ گئی ہیں, ٹرمپ کارڈ کے اوپر بالکل پھونک نکل گئی ہے. اور میں نے آپ کو کہا تھا یہ انہوں نے اچھا اسمارٹ پلے کیا کہ انہوں نے جا کے پکچر کھنچائی, دکھایا کہ آؤ ہم انتظار کریں مذاکرات کے لیے. وہ مذاکرات کے لیے نہیں ہے, ان کو بھی پتا تھا نہیں ہونا, ٹھیک, یہ مذاکرات تھے ہی نہیں. مذاکرات اب ایک اور دور میں شروع ہوں گے, اس میں یہ اکڑیں گے, یہ بھی آپ ریکارڈ کا حصہ بتا دیں, وہ لیٹیں گے, پھر بجٹ, پھر اس وقت بھاگ دوڑ شروع ہوگی. اور مجھے آپ ایک چیز کا جواب دیتے ہیں, پیکا کے قانون کے اوپر اتنا شور ہے, پیکا کے قانون کے اوپر جو کمیٹی ہے اس کا سربراہ کون ہے؟ پی ٹی آئی کا آدمی. تو اس کی کہاں آپ نے آواز سنی ہے کہ اس نے پی کے خلاف بات کی ہو؟ تو پی ٹی آئی آن بورڈ ہے نا بھائی. جب میں کہتا ہوں تو آپ لوگوں کو برا لگتا ہے, پاپولیرٹی تو آپ میری بات سنتے نہیں ہیں, پھر جب ہو جاتا تو کہتے ہیں آپ نے پیشنگ ہوئی کی تھی. میں تو آپ کو سچ بتاتا ہوں, کھرا بتاتا ہوں, سالڈ بتاتا ہوں, مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے. پیکا قانون کے اوپر سارے ملے ہوئے ہیں, سب آن بورڈ ہے جرنلسٹوں کو رگڑا لگانے کے لیے. سر یہ جو قاضی صاحب ہے یہ بڑا اچھا شریف بزرگ آدمی ہے, بڑی کھری بات کی. تو ابھی تو انہوں نے 4-5 منسٹریوں کا بتایا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سب منسٹریوں میں فوپا اس لیے ہو رہا ہے نا کہ چیف منسٹر کرپٹ ہے. اور چیف منسٹر کس کو حصہ دیتا تھا یہ بھی آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے, کس کے ساتھ چلتا تھا, کس کی بیعت کی ہوئی, کس کو دیتا تھا. میں تو آپ کو یہیں تک بتا سکتا ہوں کیوں مجھے ابھی بھی عمران خان صاحب کی آنکھ کی شرم ہے, آپ کو سامنے نہیں پتا. وزیر اقبال صاحب, کیا لیول آف کرپشن چل رہا ہے جی اس وقت کے پی گورنمنٹ کے اندر؟ دیکھیں جی, جو بھی قاضی صاحب نے باتیں کر دیں, میں اس میں کوئی مزید کوئی اضافہ کرنے کی پوزیشن میں اس لیے نہیں ہوں کیونکہ میرا کوئی اتنا زیادہ تعلق کے پی کے جو معاملات ہیں ان سے نہیں ہے. جو انہوں نے بات کہہ دی وہ از خود اپنی تشریح ہے, یا انگریزی میں کہیں گے سیلف ایکسپلینیٹری ہے. ان کو ایک فرض سونپا گیا وہاں کے جو ہے, اگر کوئی وہاں پہ بدعنوانی ہو رہی ہے اور اس کے حوالے سے اس پہ تفتیش کی جائے. انہوں نے وہ کر کے اس کے نتائج جو ہیں وہ خان صاحب کی توجہ تک وہ پہنچا دیے انہوں نے. اور خان صاحب نے یہ نہیں کہا کہ میں اس کی حمایت کرتا ہوں, انہوں نے کہا کہ اگر اس کے مرتکب کوئی لوگ ہیں تو ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. اصل بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی وہ واحد ایک ریکارڈ قائم ہوا ہے کہ کس طرح سے 3 دفعہ متواتر کے پی کے لوگوں نے اعتماد کا اظہار کیا ہے.
اس میں، اور اس کے لیے میں نہیں کہتا کہ ہر چیز پرفیکٹ تھی، لیکن بہت سے اچھے پروگرامات جو تعلیم سے متعلق تھے، اور صحت کارڈ کا تصور وہیں سے شروع ہوا، اور ہماری پہلی حکومت جو کولیشن گورنمنٹ تھی اس میں یہ 60% تک رول آؤٹ ہوا تھا جب 2018 کا الیکشن آیا، تو اس میں کتنی میجورٹی سے ہم پھر آگے کامیاب ہوئے، جس میں ہمیں کولیشن بنانے کی بھی جو ہے وہ ضرورت جو ہے نہیں قاضی پڑی۔ انور صاحب نے باتیں کی اس کے اوپر آپ کو روشنی ڈالنی چاہیے، کیونکہ ویٹ سکینڈل کے اوپر کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی بہت بدنامی ہوئی تھی کہ انہوں نے ویٹ منگوائی ہے اور اس کے اندر کرپشن ہوئی ہے۔ ابھی قاضی صاحب نے پن پوائنٹ کیا ہے باقاعدہ کہ یہ ایک کرپٹ پریکٹس ہوئی ہے اور اس کی وہ انویسٹیگیٹ کر کے اس کے اوپر کام کر بالکل جی، مجھے براہ راست انہوں نے اس کو کرپشن سکینڈل کہا ہے، یہ بھی فیصل واڈا صاحب نے بھی ان کی تعریف کی ہے کہ وہ اچھے بزرگ اور ایماندار آدمی ہیں، بلکہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ کی بھی تعریف کرتا ہوں ولید اقبال جی صاحب، تھینک یو، کیونکہ آپ اچھے آدمی ہیں، آپ مخلص ہیں، تو میں تو آپ کی بھی تعریف کرتا ہوں، چاہے آپ کو مجبوری ہو میری برائی کرنے کی، میں پھر بھی نہیں اپنی برا میں آپ کی بات ابھی coming from a good family and loyal to the party and the chairman۔ تھینک یو جی، تھینک یو۔ میں ابھی ندیم ملک صاحب آپ کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہ رہا تھا۔ ایک میں چھوٹی سی استعارے کے ساتھ ایک تشبیہ، میں کوئی کلیم نہیں کر رہا کوئی بہت بڑا میں لیڈر ہوں یا کوئی ایسی بات، میں ایسے تشبیہ دے رہا ہوں کہ ایک تصویر میں نے دیکھی تھی ہسٹری کی کتابوں میں کہ قائد اعظم درمیان میں کھڑے ہیں، ایک طرف لیڈی ماؤنٹ بیٹن ہے، ایک طرف لارڈ ماؤنٹ بیٹن ہے، تو جب تصویر کھنچ رہی تھی تو اس میں انہوں نے یہ ہنس کے کہا کہ آئی ایم اے تھارن بٹوین ٹو روزز، کہ دو پھولوں کے درمیان ایک کانٹا۔ تو ماشاءاللہ مصدق ملک صاحب اور فیصل واڈا صاحب جیسے دو پھولوں کے درمیان آپ نے مجھے کانٹے کی طرح جو ہے بٹھا دیا ہے، اور میں چاہوں گا کہ میں مزید اس میں دیکھیں، میں سچی بات بتاؤں، میں اتنا میرا ہوم ورک نہیں ہے جس معاملے کی آپ بات کر رہے ہیں کے پی کے معاملات کے حوالے سے، لیکن اتنی باتیں ابھی مصدق صاحب نے بھی کی اور فیصل صاحب نے بھی کی، تو میں مختصراً ان کو ٹیک اپ کرتا ہوں نا، جس طرح انہوں نے مذاکرات کے بارے میں کہا کہ جی دوبارہ دروازہ کھلے گا، اور مصدق صاحب سے میں اتفاق اس بات میں نہیں کرتا کہ مذاکرات کو اس وقت ڈیریل کیا گیا جب عمران خان کا سزا ہوئی، بلکہ ایک راؤنڈ اس کے بعد بھی ہوا، اور اس مذاکرات کا مزید آگے نہ بڑھنے کی وجہ صرف ایک تھی کہ یہ کمیشنز بنانے کے اوپر جو تھے، یہ جو جوڈیشل کمیشنز ہیں 9 مئی کی اور 26 نومبر کی، جو ایک مطالبے تک ہم نے اس کو صرف مشروط کیا تھا، وہ بھی جب نہیں کیا تو اس وجہ سے وہ ہم نے اس سے جو ہے کنارہ کشی کی یا وڈرا کیا۔ اس کے بعد انہوں نے بات یہ لابیسٹس کی بات کی اور ریزولوشن قراردادیں منظور کروانے کی بات کی۔ دیکھیں جی، ڈیوڈ فینٹن جی، میں ان کے نام سے واقف نہیں ہوں، اور اگر پاکستانی ڈائسپورا جو پاکستان کے خیر خواہ ہیں وہاں پہ، اور پاکستان میں جمہوریت اور انسانی حقوق کو اور جمہوریت کی جو ہے بقا کے لیے اگر وہ کوئی سٹرگل کرنا چاہتے ہیں، تو امریکہ کے جو کانگریس مین جو ہیں، نہ صرف امریکہ میں بلکہ یہ اب یو کے کی پارلیمنٹ کے لوگوں نے بھی، وہاں پاکستان کا ایٹمی پروگرام کسی قرارداد کا حصہ نہیں، جو قراردادیں بقول ان کے پاکستان کے خلاف منظور ہوئی ہیں وہ کن موضوعات پہ ہیں، وہ پاکستان کے 8 فروری کے الیکشن کے حوالے سے ہوئی ہیں کہ اس میں شفافیت نہیں تھی، وہ قراردادیں منظور ہوئی ہیں جو ہے غیر یا ناجائز جو اریسٹ اور ڈیٹینشن ہے عمران خان صاحب اور دیگر پولیٹیکل پرزنرز کی، جس پہ اقوام متحدہ کی کمیٹی اپنی اوپینین دے چکی ہے ہیومن رائٹس کاؤنسل جنیوا میں جون 2024 کے اندر، اس کے اوپر قرارداد منظور ہوئی۔ قراردادیں منظور اگر ہوئی ہیں یا اگر انہوں نے خطوط کی رپورٹ آپ کی نظر سے نہیں گزری، اس طرح اقوام متحدہ کی ہیومن رائٹس والی رپورٹ ڈاکٹر مصدق کی نظر سے نہیں گزری، تو اس کے علاوہ بھی قراردادیں اگر کانگریس مین نے، اگر پارلیمنٹ کے ممبرز نے اپنے وزیر خارجہ کو لکھا ہے انگلستان میں، تو کیا بات ہائی لائٹ ہوئی ہے؟ سویلینز کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں، جو کہ انٹرنیشنل کنونشن یا کووننٹ آن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس جس کو ICCPR کہا جاتا ہے، اس کے آرٹیکل 14 کا کھلی خلاف ورزی